अस्सलाम वालेकुम। एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं वली ज़ैन। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। यहाँ पर आपको एक अहम खबर से आगाह करते चलें। कैडेट कॉलेज पर हमला आवर तमाम खवारिज हलाक कर दिए गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक एक खुदकश के अलावा 4 खवारिज कामयाब ऑपरेशन करके जहन्नुम वासिल किए गए हैं। इस वक्त कॉलेज की बिल्डिंग को बारूदी सुरंगों के खतरे की वजह से क्लियर किया जा रहा है। इस कामयाब ऑपरेशन के दौरान कैडेट कॉलेज के किसी भी तालिब इल्म या उस्ताद को कोई नुकसान नहीं पहुँचा। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने खुसूसी नुमाइंदा मोहम्मद इमरान से। जी इमरान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल। अब जो है कैडेट कॉलेज बाना जो बलूचिस्तान में है उसको मुकम्मल तौर पे खवारिज से जो है वो खाली करा दिया गया है और कैडेट कॉलेज पर हमला और तमाम खवारिज जहन्नम वासिल हो चुके हैं। खुद उसके अलावा 4 खवारिज को कामयाब ऑपरेशन करके जो है वो हलाक कर दिया गया है, ये बताना सिक्योरिटी ज़राए का। और इस वक्त कॉलेज की बिल्डिंग को बारूदी सुरंगों के खतरे की वजह से क्लियर किया जा रहा है और इस कामयाब ऑपरेशन के दौरान कैडेट कॉलेज के किसी भी तालिब इल्म या उस्ताद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। 650 के करीब स्टूडेंट्स और दीगर अमला मौजूद था, जिसको ग्रेजुअली जो है वहां से इवैक्यूएट किया गया। और फिर उसके बाद जो है एक खुदकुश हमलावर जब अटैक हुआ कॉलेज के गेट के ऊपर, उसके ऊपर हलाक हो गया। और बाकी जो 3 थे उनको जो बाकी जो 4 खवारिज थे वो बाकी आज ऑपरेशन करके जब इवैक्यूएशन का अमल मुकम्मल कर लिया गया वहां पे, तो उसके बाद उनको हलाक किया गया। जी इमरान, ये भी बताइएगा कि इंडिया का क्या अमल दखल है इस सारे सिनेरियो के अंदर? बुनियादी तौर पे तो ये सब जो है वो हिंदुस्तान स्पॉन्सर्ड ही हैं। जो जितने भी इस वक्त ये दहशतगर्द मुख्तलिफ कार्रवाइयां कर रहे हैं, इनकी जो बुनियादी जो ट्रेनिंग है, जो बुनियादी पे जो फाइनेंसेस हैं, वो सब तो भारत की जानब से ही आ रहे हैं। गो के इनकी जो सेफ हेवन्स है वो अफगानिस्तान में मौजूद हैं। तो जो एक पॉलिसी है भारत की पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म फैलाने की, वो आज से तो जारी नहीं है, माजी के अंदर भी इस हवाले से ये इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ जो है वो इस हवाले से काम करती रही है। चाहे वो शमदनी का दौर हो, चाहे वो अहमद करजई का दौर हो, तो अब भी उनकी ये पॉलिसी जो नरेंद्र मोदी की एक सोची समझी पॉलिसी है, वेल प्लान वेल थॉट पॉलिसी है पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को फैलाना। ये उस पॉलिसी के उसी पॉलिसी का एक नतीजा है कि एक मुसलसल जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस किस्म के दहशतगर्दी के वाकयात जो है वो भारत करवाता रहता है। इमरान, ये बताइएगा कि इस मकाम पर पहले भी कोई थ्रेट अलर्ट जारी हुई थी? इमरान से हमारा रब्ता मुनक़ता हो चुका है। आपको एक दफ़ा फिर से बताते चलें, कैडेट कॉलेज पर हमला आवर तमाम खवारिज हलाक कर दिए गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक एक खुदकुश के अलावा 4 खवारिज कामयाब ऑपरेशन करके हलाक कर दिए गए हैं। इस वक्त कॉलेज की बिल्डिंग को बारूदी सुरंगों के खतरे की वजह से क्लियर किया जा रहा है। इस कामयाब ऑपरेशन के दौरान कैडेट कॉलेज के किसी भी तालिब इल्म या उस्ताद को कोई नुकसान नहीं पहुँचा। आपको एक दफ़ा फिर से बताते चलें, कैडेट कॉलेज पर हमला आवर तमाम खवारिज हलाक कर दिए गए हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक एक खुदकुश के अलावा 4 खवारिज कामयाब ऑपरेशन करके हलाक कर दिए गए हैं। इस वक्त कॉलेज की बिल्डिंग को बारूदी सुरंगों के खतरे की वजह से क्लियर किया जा रहा है। इस कामयाब ऑपरेशन के दौरान कैडेट कॉलेज के किसी भी तालिब इल्म या उस्ताद को कोई नुकसान नहीं पहुँचा। इस्लामाबाद में दहशत गर्दों का बुज़दिलाना वार G11 में कचहरी के बाहर खुदकुश हमला, नतीजे में 12 अफराद शहीद और 27 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार खुदकुश बमबार ने पुलिस की गाड़ी के करीब खुद को धमाके से उड़ा लिया। धमाके के नतीजे में करीबी गाड़ियों में आग लग गई, जबकि आसपास खड़े शहरी और वकला जद में आ गए। धमाके के बाद रेस्क्यू और पुलिस की टीम्स मौके पर पहुंच गईं। लाशों और जख्मियों को पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुतादिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। मैयतों का पोस्टमार्टम मुकम्मल, 7 मैयतें वर्सा के हवाले कर दी गई हैं। इस्लामाबाद में G11 कचहरी के मरकजी दरवाजे के करीब दोपहर 12 बजकर खुदकुश धमाका हुआ। हमलावर ने पुलिस के पेट्रोलिंग स्क्वाड की गाड़ी को निशाना बनाया। कचहरी में वकला और मुकदमात की पैरवी के लिए आने वाले शहरियों की आमदोरफ्त जारी थी। पुलिस की 2 गाड़ियां सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात थीं, जिनमें से एक गाड़ी के करीब मोटरसाइकिल सवार खुदकुश बमबार ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक धमाके के वक्त 4 पुलिस एहलकार गाड़ी में सवार थे। राहगीर, वकला और साइलिन भी धमाके की जद में आ गए। धमाके से करीबी गाड़ियों में आग लग गई। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने फौरी तौर पर जाए वक़्वा को घेरे में ले लिया।
خودکش بمبار کچہری کے باہر 10 منٹ تک رکا رہا. اس نے کچہری کے اندر جانے کی کوشش بھی کی. ماہرین نے جائے وقوع سے انسانی اعضاء, موٹر سائیکل کے پرزے اور دیگر شواہد اکٹھے کر لیے ہیں. راہگیر, وکلا اور سائلین بھی دھماکے کی زد میں آ گئے تھے. راہگیر, وکلا اور سائلین بھی دھماکے کی زد میں آ گئے تھے. پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے فوری طور پر جائے وقوع کو گھیرے میں لے لیا تھا. خودکش بمبار کچہری کے باہر 10 منٹ تک رکا رہا. اندر جانے کی کوشش بھی کی. موقع نہ ملنے پر حملہ آور نے پولیس وین کو نشانہ بنایا. وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا, جلد شواہد سامنے لائیں گے, چند گھنٹے میں ٹریس کر لیں گے کہ بندہ کہاں سے آیا تھا. آج کا حملے بہت سی چیزوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اس سے حملے کے بہت سے پیغامات ہیں. وانا میں بھی گاڑی پر سوار خودکش حملہ آور انٹری پوائنٹ پر پھٹا. وانا حملے میں افغانستان ملوث ہے. ہمیں اندازہ ہے کہ افغانستان کیا کر رہا ہے. سیکیورٹی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. دوسرے ملک سے بھی کوئی ہوا تو کسی کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا. انہوں نے مزید کہا, 2 ہفتے بعد کوئی بھی گاڑی ٹیگ کے بغیر اسلام آباد داخل نہیں ہو سکے گی. آج کا بلاس اسلام آباد میں ہونا, اس موقع پہ ہونا, اس ٹائم پہ ہونا, اس کے بہت سارے میسیجز ہیں. ہمیں بالکل اندازہ ہے کہ اس ٹائم پہ افغانستان سے وہ کیا کریں گے, کتنے لوگ بھیجیں, وہ سارا کر رہے ہیں. کچھ لوگ پکڑے جاتے ہیں, کچھ لوگ ابھی بھی ہم ٹریس کر رہے ہیں. وہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں, لیکن ہم اپنی سیکیورٹی پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. وہ جو اس میں ملوث ہیں, چاہے یہاں پہ لوکل لوگ ہوں گے, اگر دوسرے ملک سے لوگ ہوئے, ہم کسی کو سپیئر نہیں کریں گے. یہ نہیں ہوگا کہ ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں گے اور ایک سٹیٹمنٹ دے دیں گے, یہاں تک نہیں ہوگا. اس میں ہم بہت کلیئر ہیں اور ہمارا بالکل کلیئر میسیج ہے ان سب کے لیے کہ جو یہ کرے گا وہ بھگتے گا. آج کا بلاس اسلام آباد میں ہونا, اس موقع پہ ہونا, اس ٹائم پہ ہونا, اس کے بہت سارے میسیجز ہیں. ہمیں بالکل اندازہ ہے کہ اس ٹائم پہ افغانستان سے وہ کیا کریں گے, کتنے لوگ بھیجیں, وہ سارا کر رہے ہیں. کچھ لوگ پکڑے جاتے ہیں, کچھ لوگ ابھی بھی ہم ٹریس کر رہے ہیں. اسلام آباد کچہری خودکش دھماکے میں زخمی شہریوں نے دہشت گردوں کو واضح پیغام دیا. زخمی شہری نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف پوری قوم ایک ہے. ہم نے افغان پناہ گزینوں کو پناہ اور خوراک دی, آج دشمنی اختیار کر لی ہے. ایک بزرگ زخمی نے کہا کہ پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, پاکستان ہمیشہ فتح یاب رہے گا. ہمیں امن چاہیے, بھارت پاکستان میں مداخلت سے باز آئے. ہم نے افغان پناہ گزینوں کو خوراک دی, پاکستان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا, پاکستان ہمیشہ فتح یاب رہے گا. اسلام آباد کچہری خودکش دھماکے میں زخمی شہریوں کا دہشت گردوں کو واضح پیغام, دہشت گردی کے خلاف پوری قوم ایک ہے. زخمی شہری نے مزید کہا, ہم نے افغان پناہ گزینوں کو پناہ اور خوراک دی اور انہوں نے آج دشمنی اختیار کر لی ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. وزیر صحت مصطفیٰ کمال اسلام آباد دھماکے میں زخمی ہونے والے افراد کی عیادت کے لیے پمز اسپتال کا دورہ. ترجمان وزارت خارجہ صحت کے مطابق وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے زخمیوں کی خیریت دریافت کی اور زخمیوں کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا. وزیر صحت نے ہدایت کی کہ زخمیوں کو فوری اور ہر ممکن طبی سہولت فراہم کی جائے, زخمیوں کے علاج میں کسی قسم کی کوتاہی نہ ہو. وزیر صحت نے زخمیوں کی خیریت دریافت کی اور سہولیات کا بھی جائزہ لیا. وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا اسلام آباد دھماکے میں زخمیوں کی عیادت کے لیے پمز اسپتال کا دورہ. زخمیوں کو فوری اور ہر ممکن طبی سہولت فراہم کی جائے, ان کا مزید کہنا تھا. اسلام آباد کچہری کے باہر دھماکے میں 12 افراد شہید ہو گئے, درجنوں افراد زخمی ہیں. ان میں ایک ایڈوکیٹ زبیر اسلم گھمن بھی تھا, جو آج سب دوستوں اور عزیزوں کو سپریم کورٹ کا وکیل بننے کی خوشی میں مٹھائی کھلا رہا تھا. کچھ خواب برسوں کی محنت کے بعد سچ ہوتے ہیں. ہر وکیل کے دل میں ایک خواب دھڑکتا ہے, اپنے نام کے ساتھ یہ لکھا دیکھنا, وکیل سپریم کورٹ. آج زبیر اسلم گھمن کا وہ خواب پورا ہوا تھا. وہ اپنی کامیابی, اپنی خوشی اپنے دوستوں کے درمیان بانٹ رہا تھا. محنت کا پھل مٹھائی کے ذائقے میں گھلا ہوا تھا. پھر ایک لمحہ آیا, ایک لمحہ جس نے سب کچھ بدل دیا. دھماکہ جس نے ہنسی کو چیخ میں, مٹھائی کو خاک میں اور خواب کو شہادت میں بدل دیا. وہ چلا گیا اور اس کے ساتھ وہ درجن بھر چہرے بھی جو زندگی کے عام دن جی رہے تھے. کسی کو کیا خبر تھی یہ خوشی کا لمحہ اس کی زندگی کا آخری لمحہ بھی ہوگا. کچہری کی ہوا میں ان فائلوں کے درمیان جہاں کبھی زبیر گھمن کی مسکراہٹ گونجتی تھی, وہ خوشبو بن کر رہ گیا ہے. صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ایوان صدر میں صدر مملکت
آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کے ایوان صدر میں ملاقات ہوئی ہے. ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی اور سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے. صدر مملکت اور وزیر اعظم کی دہشت گردی کے حالیہ واقعات کی شدید مذمت کی گئی ہے. ملک کی مجموعی سیاسی اور سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. صدر مملکت وزیر اعظم کی دہشت گردی کے حالیہ واقعات کی شدید مذمت کی گئی. دہشت گردوں اور ان کے سہولتکاروں کے خلاف کارروائیاں دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جاری رہیں گی. صدر اور وزیر اعظم کا عزم ملاقات میں چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی، اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق، وفاقی وزراء محسن رضا نقوی، اعظم نذیر تارڑ اور دیگر موجود تھے. آپ کو ایک دفعہ پھر سے بتاتے چلیں، صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کے ایوان صدر میں ملاقات ہوئی ہے. ملک کی مجموعی سیاسی اور سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. صدر مملکت اور وزیر اعظم کی دہشت گردی کے حالیہ واقعات کی شدید مذمت. دہشت گردوں اور ان کے سہولتکاروں کے خلاف کارروائیاں دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جاری رہیں گی. تحریک انصاف کے وفد کی گورنر ہاؤس پشاور آمد. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کو صوبائی اسمبلی میں امن جرگہ میں شرکت کی باضابطہ دعوت دی گئی. گورنر نے وفد کو امن جرگہ میں شرکت کی مکمل یقین دہانی کروا دی ہے. پی ٹی آئی وفد نے گورنر خیبر پختونخوا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، صوبے کے آئینی سربراہ ہونے کے ناطے امن جرگہ میں آپ کی شرکت اور رہنمائی ہمارے لیے باعث فخر ہوگی. صوبے کے امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے متحد ہو کر آگے بڑھنا چاہیے. گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا، امن جرگہ میں صوبائی حکومت اور تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل بیٹھنا باعث اعزاز سمجھتا ہوں. صوبے کے امن و مجموعی ترقی کے لیے میرا تعاون ہمیشہ صوبائی حکومت کے ساتھ رہے گا. انہوں نے کہا، خوشی ہے کہ امن کے لیے اسپیکر صوبائی اسمبلی اور صوبائی حکومت نے امن جرگے کا مثبت اقدام اٹھایا ہے. گورنر کا کہنا تھا، صوبے کے حقوق کے لیے وفاق کے نمائندگی کی حیثیت سے تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے پرعزم ہوں. صوبے کے حالات اس بات کے متقاضی ہیں کہ ہم سب متحد ہو کر آگے بڑھیں. کابل اس جنگ کو اسلام آباد تک لے آیا ہے. یہ خودکش حملہ پیغام ہے کہ پاکستان کے تمام شہر دہشت گردوں کی زد میں ہیں. پاکستان بھرپور جواب دینے کی قوت رکھتا ہے. دہشت گردانہ کارروائیوں کا بھرپور جواب دیں گے. وزیر دفاع خواجہ آصف کا دو ٹوک پیغام. کہا، دہشت گردی سرحدی یا شہری علاقے میں برداشت نہیں کی جائے گی. ہم حالت جنگ میں ہیں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ پاک فوج یہ جنگ افغان پاکستان سرحدی علاقے اور بلوچستان کے دور دراز علاقے میں لڑ رہی ہے. پاک فوج روز قربانیاں دے رہی ہے اور عوام کو تحفظ کا احساس دلا رہی ہے. اس ماحول میں کابل حکمرانوں سے کامیاب مذاکرات سے زیادہ امید رکھنا عبث ہوگا. افغانستان میں بیٹھے دہشت گرد اور وہاں کی پشت پناہی نے صورتحال خراب کی. دہشت گردی کے خطرات پاکستان کے تمام شہروں میں موجود ہیں. کابل حکومت کیسے ان کی ذمہ داری قبول نہیں کر سکتی؟ ان حالات میں ریاست کو سنجیدگی سے سوچنا ہوگا. حکومت جو ہے کہ اس وقت افغانستان میں بیٹھے دہشت گرد جن کی افغان حکومت جو ہے پشت پناہی کر رہی ہے، وہ اس جنگ کو جو ہے اس کا جو ٹیمپریچر جو ہے انہوں نے انکریز کر دیا ہے. اور انہوں نے ایک پیغام آج دیا ہے ہمیں کہ آپ کے تمام علاقے جو ہے ہماری زد میں ہیں. اور پاکستان کی حکومت اور ہماری بہادر افواج جو ہے جتنی قربانیاں اس سلسلے میں دے رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھرپور اس کا جواب دیا جائے گا. کسی صورت میں جو ہے اس چیز کو نہ سرحدی علاقوں میں اور نہ پاکستان کے شہروں کے اندر کسی صوبے میں ہوں، کسی لوکیشن پہ ہوں، اس قسم کے حملے جو ہے قطعی طور پر برداشت نہیں کیے جائے. صدر مملکت دوبارہ پبلک آفس میں آتے ہیں تو استثنا ختم ہو جائے گا. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا قومی اسمبلی سے خطاب. کہا، 27ویں آئینی ترمیم میں سو موٹو کا اختیار ختم کیا گیا ہے اور اس کا ایک طریقہ کار وضع کیا گیا. سو موٹو کے ذریعے ملک کا معاشی نظام برباد کر دیا گیا. منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیجا گیا. کسٹم سامان پر بھی سو موٹو لیا جاتا رہا. صوبوں کے معاملات اور آئینی مقدمات آئینی عدالت دیکھے گی. سپریم کورٹ دیوانی مقدمات سمیت دیگر 62,000 سے زائد مقدمات سنے گی. ترمیم پاس ہونے کے بعد موجودہ چیف جسٹس ہی آئینی کمیشن اور اداروں کی سربراہی کریں گے. کمیشن کو جج کا تبادلہ کرنے کا اختیار دیا گیا ہے. اگر کمیشن کے حکم پر جج کہیں جانے سے انکار کرتا ہے تو وہ ریٹائر تصور ہوگا. نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ دیکھتے رہیے ABN نیوز.